عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. حضرات گرامی، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور خواتین حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں. اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کہ ان نعمتوں کو اگر ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پھر صبح تک گنتے رہیں، کاؤنٹ کرتے رہیں، شمار کرتے رہیں، دن ختم ہو جائے گا، رات ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی بیت جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو میرے بھائیوں ہم گن نہیں سکتے. دیگر نعمتوں کو ہم اور آپ چھوڑ دیں، ہمارے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں رکھی ہیں، جن نعمتوں سے ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں ہر لمحہ اور ہر گھڑی، اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا رہتا ہے، لیکن ہم ان نعمتوں کا کبھی احساس نہیں کرتے اور کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت اور اتنی زیادہ نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہوئی. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہے، وہ نعمت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، عقل و فہم کی صلاحیت ہے. میرے بھائیوں، عقل و فہم کی نعمت ایسی بڑی نعمت ہے جس سے ہم جانوروں سے اور حیوانوں سے ممتاز ہوتے ہیں. اگر ہمارے اندر بھی اگر عقل نہ ہو، ہم عقل کی صلاحیت سے محروم رہے،
تو پھر ہمارے میں اور جانور میں، حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اور اسی عقل کی بنیاد پر اور عقل کی صلاحیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے شرعی احکام کا مکلف بنایا ہے۔ اگر ہمارے اندر عقل ہے تو ہم شریعت کے حکموں کے مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخاطب ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ عقلی صلاحیت نہ ہو، سوجھ بوجھ کی صلاحیت نہ رہے، اور سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہ رہے، تو پھر ہم شریعت کے احکام کے مکلف باقی نہیں رہتے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ نماز ایک شرعی حکم ہے، اور اللہ رب العالمین نے نماز کو کس کے اوپر فرض قرار دیا ہے؟ نماز ان لوگوں پر فرض ہے جو عاقل ہو۔ کیا مطلب عاقل ہو؟ کہ اس کے اندر عقل پائی جاتی ہو۔ اگر کوئی شخص ہے، مسلمان ہے، بالغ بھی ہے، لیکن اگر اس کے اندر عقل نہیں ہے، عقل سے وہ محروم ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسا آدمی نماز یا شریعت کے دیگر احکام کا وہ پابند نہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ عقل کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں جگہ بہ جگہ عقل کی نعمت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، شعور سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کی جو صلاحیت اور دولت اور نعمت ہمیں عطا کی ہوئی ہے، اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کے دین میں غور کریں، شریعت میں غور کریں، اور سیدھے راستے کو، سچے راستے کو اختیار کریں۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جو عقل کے منافی ہو، شعور کے منافی ہو، اور فہم و ادراک کے منافی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ عقل عربی زبان کا لفظ ہے، اور عقل کہتے کس کو ہے؟ عقل کا معنی کیا ہے؟ عقل کا معنی عربی میں روکنے کے ہوتا ہے، منع کرنے کے ہوتا ہے، اور اسی سے عربی زبان میں ایک دوسرا لفظ بنا ہے، وہ اقال ہے، اور اقال عربی زبان میں اس رسی کو کہتے ہیں جس رسی سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل انسان کو، آدمی کو برے کاموں سے روکتی، بری باتوں سے روکتی ہے، بری عادتوں سے روکتی ہے، بری خصلتوں سے روکتی ہے، آدمی کو تباہی اور بربادی کے راستے سے منع کرتی ہے۔ اسی لیے عقل کو عقل کہا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، دانش مند کہتا ہے، باشعور کہتا ہے، اور فہم و ادراک کا حامل سمجھتا ہے، لیکن وہ آدمی برے راستے پر ہے، غلط راستے پر ہے، اپنی زبان سے غلط بات ادا کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، غلط عادات اور اطوار میں ملوث ہے، بربادی کے راستے پہ جا رہا ہے، تباہی کے راستے پر جا رہا ہے، ایسے کام کو انجام دے رہا
جو اس کی عقل کو برباد کر دے، جو اس کی عقل کو ضائع کر دے، تو میرے بھائیوں کیا ایسے آدمی کو آپ عقل مند کہیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ عقل و شعور کے خلاف ہے، عقل و شعور کے منافی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اس کے اندر عقل ہوتی، شعور ہوتا، فہم ہوتا، تو برائی کے راستے پہ نہ جاتا، گناہ کے راستے پہ نہ جاتا، شریعت کے مخالف کاموں کو انجام نہ دیتا۔ اس لیے کہ صاحب عقل جو ہوتا ہے ہمیشہ صحیح اعمال کو اور صحیح افعال کو وہ انجام دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان باتوں سے دراصل میں آپ حضرات کو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت عقل و شعور کی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہمیں حاصل ہے تو ہمیں کبھی بھی اس عظیم ترین نعمت کو ضائع اور برباد کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے آج بے شمار ایسے انسان موجود ہیں، خاص طور سے نوجوانوں کا طبقہ ہے، میری باتیں سارے لوگوں کے لیے یکساں طور پر، لیکن خاص طور سے میری باتوں کو سننا چاہیے نوجوانوں کو، جو طرح طرح سے اپنی عقل کو ضائع کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جو عقل کو ختم کر دینے والی ہے، عقل کو برباد کر دینے والی ہے اور ایک اچھے خاصے انسان کی زندگی کو تہس نہس کر دینے والی ہوتی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں عقل کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں وہ اسی لیے پڑھی ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہر معاملے میں ہم سوچیں، ہم غور کریں، بلا عقل کا استعمال کیے ہوئے، غور و فکر کیے ہوئے، چاہے دنیا کا کوئی کام ہو یا آخرت کا کوئی کام۔ عقل مند آدمی بلا سوچے سمجھے ہوئے کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ جب دنیا کے معاملے میں بلا سوچے سمجھے ہم کوئی قدم اپنا نہیں اٹھاتے ہیں تو دین کے معاملے میں بدرجہ اولا پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس کے فائدے اور نقصان کو بھانپنا چاہیے اور پھر اس کام کو ہمیں کرنا یا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الغاشیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، کیا تم غور نہیں کرتے، تم نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے؟ اونٹ کی جو ساخت ہے اور جو جسمانی ساخت ہے اور اونٹ کا جو جسم ہے، آپ غور کیجئے، اس کا سر کیسے ہے، اس کی گردن کیسی ہے، اس کی پیٹھ کیسی ہے، اس کی لمبائی کیسی ہے، اس کا پاؤں کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی کاریگری آپ کو نظر آئے، لیکن ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا غور کرو، غور کرو، عقل سے کام لو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے بلند کیا ہے کوئی چیز آسمان کو سنبھالنے والی، آسمان کو تھامنے والی؟ آسمان کی بلندی دیکھیے، کوئی پلر نہیں، کوئی کھمبا نہیں، اس کی لمبائی کو دیکھیے، اس کی چوڑائی کو دیکھیے۔
آج ہم معمولی اگر ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں پتہ نہیں کتنے پلرز دیتے ہیں، کتنے کھمبے گاڑتے ہیں اور اس کے اندر کیسی کیسی چیزیں لگاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کو دیکھیے، اس کی کاریگری کو دیکھیے، اس کی حکمت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا اور وہ چھت بلا پلرز کے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ ہم اور آپ جتنا غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اس کی قوت کا، اس کی حکمت کا، اس کی کاریگری کا ہمیں احساس ہوگا، اندازہ ہوگا، ہمارا ایمان اللہ رب العالمین پر پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا۔ لیکن ہم مسلمان ایسے ہیں کہ ان چیزوں پر ہم غور ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا انسانوں تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ پہاڑ یہ زمین کے لیے یہ میخ ہے، یہ قلعے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو پیدا کیا۔ آپ چلے جائیے ان علاقوں میں جہاں پہاڑ موجود ہوتا ہے، کیسا کیسا پہاڑ ہے، کیسا مضبوط پہاڑ ہے، اتنے اونچے اونچے بلند و بالا پہاڑ ہے کہ آپ کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور اتنا بھاری وہ پہاڑ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ان پہاڑوں کو زمین پر کس نے گاڑا ہے؟ جب یہ پہاڑ اتنے عظیم ہیں تو اندازہ لگائے کہ اس کا پیدا کرنے والا کتنا عظیم ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کتنا قوی ہوگا، کتنا پاورفل ہوگا۔ اور اس پاورفل ذات سے ہم انسان ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے، اور علی اعلان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اس ان آیت کریمہ میں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اللہ تعالیٰ نے کہا اے انسانوں زمین پر بھی غور کرو، زمین پر بھی غور کرو۔ ہم زمین پر گھر بنا لیتے ہیں، ہم زمین پر آباد ہو جاتے ہیں، بلند و بالا عمارتیں ہم تعمیر کر لیتے ہیں، ہم رہائش اختیار کر لیتے ہیں، لیکن زمین کی حیت پر اور زمین کے نقشے پر ہم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا مسطح بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے زمین کو اتنا برابر بنایا ہے۔ اگر زمین پہاڑ کی طرح ہوتی تو اندازہ لگائیے کیا ہم اس پر رہ پاتے؟ جو پہاڑ ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، کبھی ایسے کبھی ویسے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے کیا کر دیا؟ بچھا دیا، برابر بنا دیا ہے، تاکہ اگر ہم چلیں تو چلنے میں پریشانی نہ ہو۔ اگر ہم گھر بنائیں تو ہمارا گھر خراب نہ ہو۔ اور زمین کی وسعت کو تو دیکھیے، زمین کی وسعت کو دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود زمین کو ناپنا چاہے یا کہ اس کا سفر کرنا چاہے تو میرے خیال میں زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن زمین کی وسعت کا وہ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اتنی لمبی چوڑی اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بار بار دعوت دیتا ہے کہ غور کرو ان چیزوں پر، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی قوت کا اندازہ لگاؤ، اور اپنے عقل اور فہم سے کام لو۔ میرے بھائیوں، ایک اور آیت سناتا ہوں، سنیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس
وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اللہ رب العالمین نے کہا ان آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے غور و فکر کی دعوت ہمیں دی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر عقل ہے تمہارے اندر تو غور کرو، سوچو. اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض، کہ یہ جو آپ آسمانوں کو دیکھ رہے ہو اور جو اس زمین کو دیکھ رہے ہو اور ان رات کو دیکھتے ہو، دن کو دیکھتے ہو کہ رات آتی ہے، دن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، پھر رات آتی ہے چلی جاتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے. یہ رات اور دن کا جو آپس میں ہیر پھیر ہے، یہ الٹ پلٹ ہے. اور کا والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں کو جو تم دیکھتے ہو جو سمندروں میں چلتی، ان چیزوں کو لے کر چلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے فائدے ہوتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور تم دیکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین آسمان سے کیا کرتا ہے؟ بارش برساتا ہے. بارش برساتا ہے. اندازہ لگائیے کہ اگر بارش ہونا بند ہو جائے، بارش ہونا رک جائے، ہم انسانوں کی حالت کیا ہوگی؟ ہم انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ ہماری خوراک کا انتظام کیسے ہوگا؟ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ کھلے کا انتظام کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وما انزل اللہ من السماء من ماء، کہ اللہ رب العالمین جو آسمان سے بارش برساتا ہے فاحیا به الارض بعد موتها، جو زمینیں مردہ ہوتی ہیں اللہ رب العالمین بارش سے ان زمینوں کو زندہ کر دیتا ہے. ہم اس میں بیج ڈالتے ہیں اور اس سے اللہ رب العالمین اناج پیدا کر دیتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ جو زمین ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے چوپائے رکھے، بہت سارے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پیدا کیا ہے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں غور کرو کہ اللہ رب العالمین اتنا قوی ہے اور طاقتور ہے کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے ہوا کے رخ کو موڑ دیتا ہے. کبھی یہ ہوا پچھم کے سمت چلتی ہے، کبھی دکن کے سمت چلتی ہے، کبھی پوربا ہوا آتی ہے. یہ ہوا کو بدلنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہوا کے رخ کو کون موڑتا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا ہے آپ نے؟ ہمارے جسم میں جو ہوا لگتی ہے، اگر ہوا چلنا بند ہو جائے، ہوا رک جائے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہماری صحت کا معاملہ کیسے ہوگا؟ کبھی کبھار کیا ہے، اگر ہوا رک جاتی ہے تو ہم آکسیجن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فری میں ہمیں ہوا دیتا ہے، فری میں، اور اس ہوا کو اور اس کی اہمیت کو ہم محسوس نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر ہوا لینا بند ہو جائے اور ڈاکٹر کہے نہیں آکسیجن لگانا ہے، ہماری حالت پتلی ہو جاتی ہے، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنے سالوں تک جو ہوا ہم فری میں لیتے رہے، اپنی زندگی گزارتے رہے، 2 گھنٹے کی فیس اتنی زیادہ ہے، 4 گھنٹے کی اور 1 دن کی فیس اتنی زیادہ ہے. اس لیے میرے بھائیو عقل سے کام لو، شعور سے کام لو. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہوئی ہیں ان نعمتوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرو. اپنے عقل کو ضائع اور برباد نہ ہونے دو. عقل ہوتے ہوئے بے عقل مت بنو. راہ راست پہ رہو، صراط مستقیم پہ رہو، توحید پہ رہو، سنت پہ رہو. گناہوں کا ارتکاب نہ کرو، معصیت کا ارتکاب نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، قرآن و حدیث کے احکام کی مخالفت نہ کرو. اگر تم عقل مند ہو، اگر بے عقل ہے تو پھر آپ جو چاہے سو کرے. لیکن اگر اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ راہ راست پہ رہے، سیدھے راستے پہ رہے.
मुखालिफ किसी काम को हम अंजाम न दे। आगे अल्लाह ताला ने कहा वस्सहाबिल मुसख्खरी बैन अस्समाई वल अर्द, अल्लाह ताला ने कहा इंसानों कभी इन बादलों पर भी तो गौर कर लो, बादलों को तो देखो कभी। अगर आपने हवाई सफर किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये जो बादल है न इसका ताल्लुक जमीन से है और न इसका ताल्लुक आसमान से। जब आप हवाई सफर करेंगे तो आप बादल से बहुत ऊपर चले जाते हैं और जमीन और आसमान दोनों के बीच में अल्लाह ताला ने इस बादल को रखा। ये कौन है, कौन सी जात है जिसने बादल को खलाओं में रखा हुआ है और जमीन और आसमान के बीचों बीच अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको थामे हुआ है और इसको रोके हुआ है। अल्लाह जब हुक्म देता है ये बादल बरसता है, जब अल्लाह हुक्म देता है ये बादल रुक जाता है, बारिश थम जाती है। अल्लाह ने कहा गौर करो, गौर करो, अक्ल से काम लो। कहा वस्सहाबिल मुसख्खरी बैन अस्समाई वल अर्द कहा लआयातिल लिकौमी याक़िलून। अल्लाह ताला ने कहा कि इन चीजों में बड़ी निशानियां हैं। ये ऐसी चीजें नहीं है बल्कि इन चीजों में बड़ी निशानियां हैं और इन निशानियों पर अकल वाले ही गौर करते हैं। मेरे भाइयों, दरअसल मैं पहुंचना चाह रहा था कहीं और। मैं ये पहुंचना चाह रहा था कि अक्ल एक बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की और अक्ल को हमें सही कामों में इस्तेमाल करना चाहिए, गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज का इंसान अपने अक्ल को गलत कामों में ज्यादा और सही कामों में कम इस्तेमाल करता है। बाज ऐसे भी लोग हैं, बाज ऐसे भी नौजवान हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, अल्लाह ताला की इस बेशबहा नेमत को मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ असबाब से जाये करते हैं, बर्बाद करते हैं। और सुन लीजिए बात, अगर बात मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह आइंदा बात की जाएगी कि अक्ल जैसी बेशबहा दौलत को जाये करने वाली और बर्बाद करने वाली जो सबसे जो खतरनाक चीज है वह कौन सी चीज है मेरे भाइयों? वह शराब है। दरअसल मैं इस नुक्ते पर पहुंचना चाह रहा था और उससे पहले मैं अक्ल की अहमियत को और वो जो एक अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है उसका एहसास दिलाना चाह रहा था मेरे भाइयों। इसलिए उन तमाम चीजों से हमें बचना चाहिए, खास तौर से नौजवानों को, जो अक्ल को जाया कर देने वाली हो, बर्बाद कर देने वाली हो, चाहे वह शराब हो या एक दीगर नशा आवर चीजें हो, चरस हो, भांग हो, अफयून हो, हशीश हो, चाहे वह गोलियों की शक्ल में हो, इंजेक्शन की शक्ल में हो या एक दीगर दवाओं की शक्ल में हो, चाहे वह लिक्विड हो, चाहे कोई चीज हो। आज हमारे मुस्लिम समाज का मुआशरे का आलमिया ये है कि आज हमारा नौजवान तबका नशे में धुत है, नशे की आदत लगी हुई है और उसको पता ही नहीं कि अल्लाह ने जो हमें अक्ल दी है कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी नेमत है, हम कितनी आसानी से उसको जाये करते हैं, कैसे बर्बाद करते हैं। अगर उनके अंदर जर्रा बराबर अक्ल होगी कभी शराब के करीब नहीं जाएंगे, कभी चरस के करीब नहीं जाएंगे, कभी अफीम के करीब नहीं जाएंगे, कभी भांग के करीब नहीं जाएंगे, कभी हशीश के करीब नहीं जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अक्ल की नेमत को महसूस कीजिए। अल्लाह ताला ने अगर ये नेमत दी है उसका तकाजा ये है कि हम और आप अपनी अक्ल की हिफाजत करें। और आपको अंदाजा उस वक्त होगा जब ये नेमत आपके हाथ से निकल जाएगी। कितने ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने अक्ल दिया था लेकिन उन्होंने अपनी अक्ल को जाया कर लिया, उनका दिमाग खराब हो गया, सोचने समझने की उनकी सलाहियत खत्म हो गई इन चीजों का इस्तेमाल करने की वजह से। लेकिन जब आदमी सेहतमंद होता है, जवान होता है, अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करता, ना कदर ही करता है। और ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये पान मसाला और ये तंबाकू नोशी, उसको लोग क्या शौक
کرتے، شوقیہ استعمال کرتے. یاد رکھیے یہ موقع نہیں ہے، ورنہ قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں میں یہ بتلاتا کہ یہ چاہے وہ شراب ہو یا کہ دیگر نشاور چیزیں ہو، چاہے یہ تمباکو ہو، چاہے یہ کھینی ہو، چاہے یہ گٹکا ہو، چاہے یہ پان مسالہ ہو، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مہلک ہے، انسان کو ہلاک کرنے والی، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنے والی ہے، یاد رکھیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ضرر ولا ضرار، کہ وہ تمام چیزیں آپ کے لیے حرام ہے جس کے اندر ضرر ہو اور کسی کو اس سے ضرر اور نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ زندگی عطا کی ہوئی، اس کو ہلاک نہ کرو، اس کو برباد نہ کرو. کتنے نوجوان جو آج صحت مند ہوتے لیکن نشہ استعمال کرنے کی وجہ سے، ان کے پیچھے جائیے گا، غور کیجیے گا، پتا چلے گا کہ جس نوجوان کی صحت خراب ہے وہ دبلا پتلا نظر آ رہا ہے، بیشتر ایسے وہ نوجوان ہے جو چرس کا استعمال کرتے ہیں، جو بھانگ کا استعمال کرتے ہیں، جو افیون کا استعمال کرتے ہیں، جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں اور جو شراب کا استعمال کرتے ہیں. اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، صحت بار بار نہیں ملتی، صحت بار بار نہیں ملتی ہے. اللہ نے اگر جوانی دی ہے، اللہ نے اگر صحت دی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ کو ناراض کریں گے اگر ہم، اللہ تعالیٰ منٹوں میں، سیکنڈوں میں اس بات پر قادر ہے کہ ہماری صحت کو ضائع کر دے، ہماری صحت خراب ہو جائے، ہماری جوانی برباد ہو جائے، اور عین ممکن ہے کہ بڑھاپا بھی ہماری قسمت میں نہ ہو. کتنے ایسے نوجوان جو نشہ استعمال کرتے تھے وہ جوانی میں ہی مر گئے. اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام وسائل سے، ذرائع سے خود بھی بچیے، اپنے بال بچوں کو بچائیے، خاص طور سے اپنے بال بچوں کو غلط دوستوں سے بچائیے، غلط ساتھیوں سے بچائیے، برے ماحول سے بچائیے، چوک چوراہے سے بچائیے. یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے اولاد دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی حفاظت کرے، ورنہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ایسے گارجین حضرات سے، ایسے سرپرستوں سے اور ایسے اولاد سے، ایسے والدین سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مسئول نہیں ہے، جواب دہ نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے. نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوئی ہے، اس اولاد کی ساری ذمہ داری آپ کے کاندھے کے اوپر ہے. آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں، آپ بچ نہیں سکتے ہیں. اگر آپ کا بچہ خراب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اس کی نگہداشت کی یا نہیں کی، اچھی تعلیم دلوائی یا نہیں دلوائی، اچھی تربیت کی نہیں کی. اس لیے میرے بھائیوں، بعد میں پچھتانے سے بہتر یہ، گارجین حضرات بعد میں روتے، بعد میں افسوس کرتے ہیں ہمارا بیٹا خراب ہو گیا، ہماری بیٹی خراب ہو گئی، لیکن اس کے سبب کو نہیں دیکھتے کہ بچپنے میں ہم نے ہی ضائع کیا ہے، بچپنے میں ہم نے بگاڑا ہے، لاڈو پیار سے بگاڑا ہے، ہم نے اس کو ناجائز آزادی دی ہے. کسی کو گالی دیتا تھا تو ہم خوش ہوتے، اگر گانا گاتا تھا ہم تالی بجاتے تھے، کسی کا سامان لے آتا تھا، ہم کیا اس کو اس کی عقل مندی پر ہم محمول کر لیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، بچے یہیں سے بگڑتے. اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کے تئیں حساس ہونا اور اپنی ذمہ داریوں کا محسوس کرنا نہایت ضروری ہے، تاکہ ہماری اولاد کی جو عقل ہے اور سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نشے کی وجہ سے ضائع نہ ہو، شراب کی وجہ سے ضائع نہ ہو، اور ہماری اولاد میرے بھائیوں ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ کا ذریعہ بنے اور مرنے کے بعد بھی ہمارے حق میں صدقہ جاریہ ثابت ہو. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی عقلوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے بچائے، مامون اور محفوظ رکھے جو عقل کو تباہ کر دینے والی چیز ہے، جو عقل کو ضائع اور برباد کر دینے والی چیز ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.